بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفقت علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالصتان تحریک کے سربراہ ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب۔ ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب سے ہم بات کریں گے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف ہونے والے مظالم اور نریندر مودی کی انتہا پسند پالیسیوں اور بھارت کے خارجہ امور سے متعلق۔ ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں جو اقلیتوں کے خلاف ایک مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گولڈن ٹیمپل کی 3 روزہ تقریبات منائیں۔ اس وقت بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور دیگر اقلیتوں کے خلاف جو ایک امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، اس پر سکھ برادری کے کیا تحفظات ہیں؟ سکھ برادری کی کیا سوچ ہے؟ سکھ برادری اس تمام تر ان پالیسیوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ٹھیک 36 سال پہلے جون کے پہلے ہفتے میں 1984 میں بھارتی فوج نے ٹینکوں توپوں کے ساتھ ہماری جو مذہبی سب سے ہائیسٹ ٹیمپورل سیٹ ہے اکال تخت دربار صاحب امرتسر اور 37 اور اتہاسک گردواروں پہ حملہ کیا تھا۔ سو یہ ہر سال جو ہے ان 36 سالوں میں بڑے اس کو ایک دکھد میموری کے طور پہ بھی اور ایک ریزالو کے طور پہ بھی، ایک پرن کے طور پہ بھی، کیونکہ اس کے ایک دم بعد سکھ تنظیموں نے اس اکال تخت کے کھنڈرات پہ اکٹھے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ اب بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی سبند نہیں ہے اور ہم دریائے جمنا سے واگا بارڈر تک انڈیپینڈنٹ ساورن نیشن خالصتان جو ہے وہ تعمیر کریں گے، اس کو لبریٹ کروائیں گے بھارتی انڈین آرمی جیک بوٹ سے۔ سو ہر سال بہت زیادہ اویئرنیس اس کے بارے میں ان جنریشنز میں بھی جو 84 کے بعد پیدا ہوئے بچے بچیاں ان میں بھی رہی ہے۔ اس بار اس کی خاص بات یہ رہی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی کی قیادت میں 2014 سے ہی بے شک ہندوتوا کا ایک بڑا خوفناک دور شروع ہوا تھا، لیکن سیکنڈ ٹرم کے بعد جس طرح انہوں نے اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا، جیسے سی اے، این آر سی اور ایسے قانون لائے، کشمیر میں جو انہوں نے آئینی گنڈا گردی کی 5 اگست 2019 کو، سو سکھوں نے اس سبھی موقعوں پہ بھارت میں بھی اور باہر بھی کشمیریوں کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہوئے، ان کی بچے بچیوں کو سیفلی گھروں تک پہنچایا، سی اے کی حمایت کی۔ سو اس کا جو امیڈیٹ اثر ہے، یہ ہندوتوی سمجھتے تھے کہ جیسے پاسٹ ہسٹری میں وہ سکھوں کو استعمال کرتے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کہ وہ اس بار بھی کریں گے، اور اس سب نے ان کو پوری طرح ریٹل کیا۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب 2 دن پہلے سارے ٹی وی چینل انگلینڈ سے کے ٹی وی، یہاں امریکہ سے ٹی وی 84، پنجاب میں سکھ سیاست وغیرہ سبھی بین کر دیے گئے ہیں، فیس بک پیجز بین کر دیے گئے، اور اس بار بھی انہوں نے جیسے دربار صاحب امرتسر کے باہر ناکہ بندی کی، اندر نہیں سکھوں کو جانے دیا، اور یہ جو سارا ہندوتوی ظلم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جیسے جیسے جو ڈیولپمنٹس نارتھ ایسٹ میں ہو رہی ہیں، جیسے چائنا نے ان کو بیٹ کیا ہے اچھی طرح سے، اس سبھی نے بھی اقلیتوں کو حوصلہ دیا ہے، کشمیری بھی بہادری کے ساتھ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوتوی حکومت مودی جو ہے، اس کی نیتیوں نے، جو سکھ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بھارت کے ساتھ کوئی ڈیل بن جائے، اور اچھی بات ہوئی کہ ایون جو سرکاری قسم کے سکھ ہیں وہاں انہوں نے جو اپنا جتھے دار بنایا ہوا ہے اکال تخت کا، ان کے سربراہ نے بھی جو ہے وہ اس اینیورسری کے موقع پہ اعلان کیا کہ سکھ دنیا بھر میں ہر سکھ خالصتان چاہتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آرمڈ اسٹرگل سکھوں نے شروع کی کیونکہ بھارتی فوج نے حملہ کیا، وہ حق بنازب تھی، کیونکہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے، جیسے گرو گوبند سنگھ صاحب 10ویں پادشاہ جو سکھوں کے ہیں، ان کا فرمان ہے، یہ پرشین میں ہے، چونکار از ہما ہیلتے درگزت حلال است خوردن با شمشیر دست، کہ اگر انصاف لینے کے لیے سبھی راستے بند ہو جائیں تو شمشیر کو ہاتھ میں اٹھانا یہ سوربیروں کا کام ہوتا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سٹرگل جو ہے وہ اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہو رہی ہے۔ اس بار کی یہ یاد سبھی دنیا بھر میں، پنجاب میں تو ایک قسم کی پوری تالہ بندی تھی، کورونا کے بہانے سے انہوں نے
عام سکھوں کو بھی گردوارے میں نہیں جانے دیا، اور جو لاک ڈاؤن کھولا گیا وہ ڈیلیبریٹلی 8 جون کی ڈیٹ دی گئی تاکہ 6 جون کا جو دن ہے وہ سکھ اکٹھے نہ ہو سکے. تو یہ ہماری اپنے آپ میں یہ ایک بڑی اسٹرینتھ بھی ہے، سکسیس بھی ہے، اور یہ اچیومنٹ بھی ہے. اچھا سر، جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سکھوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے، کرتارپور راہداری انہوں نے کھولی، سکھوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، اور موجودہ صورتحال میں انتہا پسند نریندر مودی پاکستان کو بار بار تباہ کرنے کی، ختم کرنے کی، پاکستان پہ جنگ نافذ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. اس صورتحال میں جو بھارت کی سکھ کمیونٹی ہے، اگر کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، وہ کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ساری 30 ملین سکھ قوم، دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے سکھ، وہ آج ہی نہیں فیوچر میں بھی، اپنی ہسٹری میں بھی عمران خان صاحب، جنرل باجوہ صاحب کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور ہمیشہ ان کے لیے وہ تھینک فلنس رہے گی کہ انہوں نے جو 70 سال سے سکھوں کی دعا تھی، جو ہمارا مدینہ ہے کرتارپور صاحب، وہاں تک جو ہے وہ ایکسیس ہو. تو انہوں نے جیسے ریکارڈ ٹائم 10 مہینے میں، اس کے باوجود کہ مودی گورنمنٹ نے بار بار رکاوٹیں کھڑی کی، ایسی نہ مانے جا سکنے والے شرطیں بھی رکھی، لیکن یہ ان کی کامیابی تھی پاکستان کی حکومت کی کہ انہوں نے جو 550 گرو نانک صاحب کا جو برتھ اینیورسری تھی، اس موقع پہ کرتارپور کوریڈور ہی نہیں، وہاں 800 ایکڑ میں دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ تعمیر کر کے سکھوں کو تحفے کے روپ میں دیا. سو آن ریکارڈ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایکٹ آف لو ہے جس نے سکھوں اور مسلمانوں کے بیچ فلڈ گیٹس آف لو کھول دیے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا کارن ان کی ریٹلنگ کا ہے، مودی اور ان سارے ہندوتوی دہشت گردوں کا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی گڈ ول اس سب نے پیدا کی، ایک طرف انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی اور ابھی تک بھی کر رہے ہیں، پاسپورٹ کنڈیشن، اس پہ بھی پولیس تحقیقات، اور دوسرا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھارت کی حکومت یا ہندوتوی میڈیا، جیسے وہ سکھوں کے خلاف پچھلے آپ اگر 3-4 دن سے ان کا سو کالڈ نیشنل میڈیا دیکھیں، ان کے ٹویٹر ہینڈل یا انسٹاگرام یا فیس بک پہ بٹھائے ہوئے ان کے ٹرولرز کو دیکھیں کہ وہ سکھوں کے خلاف، سکھ گروؤں کے خلاف کیا پرچار کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں، اور یہ سبھی جو اس بار پنجاب میں ریزسٹنس دی ہے، وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. سو یہ آج کل ہمارے آپس کے بیچ میں تو ایک مذاق کا جملہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر بارش بھی تیز پڑے تو ISI نے پڑوائی ہے، اور اگر اولے پڑے وہ بھی انہوں نے بھیجے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے بات، سکھ کمیونٹی کے دو اگر پارٹ میں اس کو ہم ڈسکس کریں، آج 5 ملین سکھ، 50 لاکھ سے زیادہ وہ ڈائسپورا میں ہیں، بھارت کے نقشے کی قید سے باہر ہے. سو ظاہر ہے کہ ڈائسپورا جو پروگریسو بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ بالکل یکزدی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف کھڑے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی، کیونکہ یہ صرف ایک گورنمنٹ لیول پہ ہی جیسچر نہیں تھا، جیسے جو ویلکم پاکستان میں لوگ کرتے ہیں سکھوں کا، انہوں نے تو ہمارے دل جیتے ہوئے ہیں. بھارت کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ جو بھارتی قبضے والا پنجاب ہے، اس میں عام سکھ تو یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور بے شک وہاں ان کے سخت جو ہیں پولیس کا رویہ، اس کے بارے میں وہ نہ بول سکتے ہوں، لیکن ایک کلاس جس کے بارے میں ضرور آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جن کے لیے میں اکثر ٹرم رینٹا سکھ استعمال کرتا ہوں. جیسے کشمیر میں انہوں نے وقتاً با وقتاً پچھلے 72 سال میں رینٹا مسلم، وہ بے شک عبداللہ فیملی ہو یا اس کے بعد اور لوگ ہوں، ان کو استعمال کیا ہے. ایسے ہی پنجاب میں وہ کیپٹن امرندر ہو یا پرکاش سنگھ بادل، یا دہلی میں ایک اور ان کا ٹاؤٹ منجندر سرسا برانڈ لوگ ہوں، یہ بھونکیں گے کیونکہ دے آر پیڈ فار اٹ. ان کی جو ہے بٹر اینڈ بریڈ نکلتا ہی پاکستان کے خلاف یا خالصتان کے خلاف بولنے کے لیے ہے. سو بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر بھارت نے اس بار اس قسم کا پاکستان کے خلاف کچھ کیا، تو جو ریئیکشن ہے سکھوں کا اس سارے پہ، وہ بالکل بھارت کے خلاف ہوگا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، مختصر
آخری سوال آپ سے کہ بھارت کے جو جتنے بھی پڑوسی ہیں، سری لنکا، بنگلہ دیش، ایک طرف نیپال، پاکستان، چین، سب کے ساتھ تعلقات خراب، سب کے ساتھ کشیدہ صورتحال، تو بھارت کو مستقبل میں کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اکثر جب پڑوس کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا اس پہ وشواس نہیں کیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ بھارت کا پچھلے 72 سال کا ان جنرل اور یہ ہندوتویوں کا جو کرنٹ 6-7 سال کا ریکارڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ کیسے انہوں نے آپ سبھی کے نام لیے ہیں پڑوسی ملکوں کے، اور ایون بھوٹان جیسا دیش جو کہ بالکل ان کی سبسروینٹ پارٹ تھا، یا ایون وہ بھی ان سے جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور نیپال جس کا جو پولیٹیکلی تو وہ ہے ہی تھے ہندو مذہب کو، وہ پہلا ہندو ملک تھا جنہوں نے آفیشلی جو ہے وہ اس کا دھرم ہندو اعلان کیا ہوا تھا۔ وہاں ان کے سب سے بڑے مندر پشوپتی مندر کاٹھمنڈو میں ہے، وہاں مودی پوجا کے بہانے وہاں گیا تھا، لیکن جو سلوک نیپال کے ساتھ کیا، جس کی 10 سے زیادہ جو بٹالینز ہیں گورکھوں کی وہ بھارتی فوج میں ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اب نیپال اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر کے وہ جو 3 جگہ انہوں نے اپنے نقشے میں انڈیا نے بتائی کشمیر کی جو ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کرنے کے بعد آرٹیکل 370، سو نیپال جو ہے وہ بالکل اب جب یہ انڈیا والے بات 2 پرونگ اسٹریٹجی کرتے تھے چائنا اور پاکستان، نیپال بھی اپنی فوج جو ہے وہ بارڈر پہ لا رہے۔ سو اس حالات میں جو بھارت کی نیتیاں چل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ویسے بھی انگریزوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا تھا، یہ کبھی بھی ہسٹری میں ایک دیش نہیں تھا، یہاں الگ الگ قومیتیں ہیں، الگ الگ نیشنلٹیز ہیں، اور بھارت کا حشر جس تیزی سے اب یہ اپنی ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے، سوویت یونین اور یوگوسلاویا جیسا ہونے جا رہا ہے، ایسا ڈسکنٹینٹ ہے وہاں، اور اس سارے کا نتیجہ الٹیمیٹلی جب بڑی پاورز اور یہ بڑے علاقے والے ہوتے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کوئی یہ سوچے آج کانگریس ہو دوسرے سب ارریلیونٹ بنا دیے ہیں ہندوتوی ایجنڈے نے، اور الٹیمیٹلی اس کی ڈسٹرکشن ہوگی، اور دلی سے لے کے نارتھ ایسٹ تک 10 یا 12 الگ الگ اس ملک کے ٹکڑے ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جتنی تیزی سے اپنا یہ زبر کا چکر چلا رہے ہیں اتنی تیزی سے ہی اس کی جو ہے ڈس انٹیگریشن ہوگی۔ یہ جو ہے وہ بالکل تباہی کے مہانے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے اس وقت، کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب۔